السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے نماز کا طریقہ کر کے دکھایا تھا، پریکٹیکل کر کے اس کے اندر کیا کیا کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اور کون کون سے اعمال کرنے ہیں، وہ پچھلے درس میں الحمدللہ ہم نے آپ کو سنایا تھا۔ آج آگے نماز کے آخر میں اور نماز کے بعد کون کون سی دعائیں کرنی چاہیے۔ نماز کے آخر میں جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، تشہد میں درود ابراہیمی کے بعد عموماً اکثر لوگ صرف ربی جعلنی والی دعا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ حالانکہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یہ پڑھنا جائز ہے، درست ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ربی جعلنی پڑھنا، یہ دعا مانگنا ضروری نہیں ہے، اور دعائیں مانگنا ضروری ہیں۔ وہ ہمارے بعض یہاں اکثر نمازیوں کو وہ دعا یاد نہیں ہوتی، حالانکہ اس کا پڑھنا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع۔ یہ اس کتاب کی 314 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی ایک تشہد پڑھے، فلیستعذ باللہ، تو لازمی طور پر وہ اللہ سے پناہ مانگے، من اربعین، 4 چیزوں سے۔ یعنی جب انسان تشہد بیٹھا ہے، تشہد کے کلمات پڑھ رہا ہے، تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ فلیستعذ یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا معنی وجوب، لازمی، ضروری۔ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ یقول، وہ کہے گا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ 4 چیزوں سے پناہ، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ پکڑنی۔ بعض روایات میں یہ دعا، اس کے الفاظ کچھ آگے پیچھے ہیں، تو بہرحال 4 چیزوں سے پناہ پکڑنی ضروری ہے۔ الفاظ آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ جس طرح بعض دعاؤں میں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اور ایک روایت میں 5 چیزیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو یہ پناہ پکڑنے والی دعا پڑھنا یہ ضروری ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جو عام بچوں کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، نماز سکھائی جاتی ہے،
یا عام جگہ پر جو لکھی ہوتی ہے نماز اس میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بڑی اہم ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ ایک ایک جملہ کر کے ایک ہفتے میں یاد کرے، لیکن یاد ضرور کرے۔ یہ آپ کا حکم ہے، نماز میں تشہد میں یہ کلمات کہنا ضروری ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ آپ تشہد کی بات کر رہے ہیں، تشہد تو دو ہوتے ہیں، ایک پہلا اور ایک دوسرا، عموماً 3 رکعت میں 4 رکعت میں 2 تشہد ہیں۔ تو دوسری روایت صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اذا فارغ احدکم من التشہد الاخیر، جب تم میں سے کوئی ایک آخری تشہد سے فارغ ہو جائے، یعنی آخری تشہد ہے، آخری تشہد کا مطلب 2 رکعت ہے تو وہ جو تشہد ہے وہ آخری ہے، پہلا بھی وہی ہے اور آخری بھی وہی ہے۔ اور اگر 3 رکعت ہیں 4 رکعت ہیں تو آخری تشہد جو ہے اس کے اندر التحیات پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ضروری ہے۔ 4 چیزوں سے پناہ پکڑنا ضروری ہے، 5 اور 6 چیزوں سے پناہ بھی پکڑی جا سکتی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے۔ اور دیکھیں دعا کتنی شاندار ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، اعوذ بک، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ معمولی کلمات نہیں ہیں، ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے ہونا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم کھیلتے بھی تھے اور لڑائی بھی کرتے تھے، تو جب ہم کسی کو مار لیتے اور اب وہ ہم سے طاقتور ہو جاتا تو پھر ہم کہتے، ہم کسی بڑے کے پاس جاتے، ہم کہتے میں ہوں تیرے والے ہیں، وہ بھی کہہ دیتا اوے بس ہوئے اے ہوں میرے والے ہی، اینوں ہوں کچھ کہیں نہ لا ہاتھ، کچھ کہہ کے وہاں، پھر وہ دوسرا ڈر جاتا، ہم اس کے حوالے ہو جاتے۔ تو ہم اللہ کے حوالے ہو رہے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے نا پھر اس کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے میں خود تو نہیں بچ سکتا، لیکن میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیرے حوالے ہوتا ہوں، تو مجھے بچا لے۔ جب اللہ تعالیٰ بچانے پر آئیں گے تو پھر انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی میں تیرے حوالے ہوتا ہوں، تو مجھے بچا لے۔ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ زندگی میں کتنے فتنے آنے ہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور موت کے وقت اور موت کے بعد بھی بڑے فتنے آنے ہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو مجھے ان سب سے بچا لے، اور مسیح دجال کے فتنے سے اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ یہ بڑی عظیم دعائیں ہیں، اور واقعتاً ہر نماز میں پڑھو گے نا، ہر نماز میں انسان کی ایمانی کیفیت ذرا مختلف ہوتی، اور بسا اوقات انسان کی ایمانی کیفیت بہت اعلیٰ ہوتی، اور بسا اوقات وہ قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کی ہر نماز میں یہ ہوا اور ایک نماز میں بھی میرے رب نے کہہ دیا نا چل ٹھیک ہے ہن تو میرے حوالے ہو گیا، تو ہماری دنیا آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ قبر کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، زندگی کے فتنوں سے بچ جائیں گے، موت کے فتنوں سے بچ جائیں گے، مسیح دجال کے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ اور جو انسان ان چیزوں سے بچ گیا وہ تو کامیاب و کامران ہو گیا، اس کے لیے تو کامیابی میں کوئی شک ہی نہیں۔ اس وجہ سے یہ دعا بہت اہم ہے، ہمیں اس دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے تشہد کے آخر میں۔ ایک اور اگلی حدیث اور بڑی اہم روایت، حدیث نمبر 315 ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی جانسار تھے، وفادار تھے، بڑی محبت تھی آپ کو ان کے ساتھ۔ اور آپ نے جب جنتی لوگوں کا نام لیا نا تو سب سے پہلے جس کا نام لیا وہ کون تھا؟
ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ رضی اللہ عنہ۔ عشرہ مبشرہ آگے 10 آپ نے گن دی۔ اب پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے بھی یہ ترتیب ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر آپ جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ ترتیب بتا رہے ہیں تو واقعتاً ان کے درجات میں یہ درجہ بندی شامل ہے۔ بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے بڑے قریبی تھے، تو وہ آ کر پیغمبر علیہ السلام سے کہتے ہیں علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، اے پیغمبر علیہ السلام مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دو میں نماز کے اندر وہ پڑھا کروں۔ کتنا قرب، محبت، اور پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر کتنا عظیم سوال ہے، آپ مجھے ایسی دعا سکھائیں جو میں نماز میں پڑھا کروں۔ باقی نماز کے حصوں میں تو دعائیں مخصوص ہیں، قیام میں مخصوص ہے کیا کرنا ہے، قرآن کی قرات کرنی، رکوع میں مخصوص ہے کیا پڑھنا ہے، یہ دعائیں پڑھنی، سجدے میں، تشہد میں، لیکن تشہد کے آخر میں بندے کو دعاؤں کا اختیار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خاص دعا سکھا دیں جو میں پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا کل، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کمائے، بڑی غلطیاں ہوئی، بڑی نافرمانیاں ہوئی، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور تیرے سوا کس میں یہ حوصلہ اور طاقت ہے کہ وہ اتنے گناہوں کو معاف کر سکے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بڑے حوصلے والے ہیں، بڑے غفور رحیم حلیم بردبار ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ ہم 1 مرتبہ معاف کر دیتے ہیں، 2 مرتبہ کر دیتے ہیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، اس کے بعد کہتے ہیں اب بس ہوگی میری۔ لیکن میرا رب سب کچھ دیے بھی جا رہا ہے، نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں اور روزانوں کے سینکڑوں گناہ بھی ہوئی جا رہے ہیں، لیکن وہ پھر صبر کر کے میں معاف کروں۔ اور یہ جو کلمہ ہے نا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے نا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تو میرا رب فرشتوں سے کہتا ہے عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، کیا میرے بندے کو اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ کی سزا بھی دیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے، اور اس کو یہ یقین ہے کہ میرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر تجھے یہ میرے بارے میں یقین ہے تو پھر میں تیرے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، جا میں تجھے معاف فرما دیتا ہوں۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا پیغمبر علیہ السلام نے سید الاولیاء اور سید الصحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تشہد میں پڑھنے کے لیے سکھائی ہے۔ ہمیں بھی یہ دعا یاد کر کے تشہد میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب تشہد میں انسان کو اختیار ہے یہ دعائیں پڑھنے کے بعد جو چاہے دعا پڑھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو۔ تشہد میں آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کوئی بھی دعا آپ کو آتی ہے اپنے لیے، اولاد کے لیے، والدین کے لیے، کسی بھی کام کے لیے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، قرآنی دعا، حدیث میں وارد شدہ دعا، حتیٰ کہ آپ اپنی طرف سے عربی زبان میں کوئی کلمات بنا کر دعا بھی کر سکتے ہیں، فرضی نماز ہو یا نفلی نماز ہو۔ تشہد کے اخیر میں جو دعا تم چاہو مانگ سکتے، لیکن چونکہ ہم اجمی ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، تو قاری صاحب پھر وہ ہم تو رہ گئے نہیں۔ ایک دعا نا بڑی جامع دعا ہے،
وہ ہر جگہ پہ فٹ ہو سکتی ہے. جو تمہارا مسئلہ ہے اس کا تعلق یا دنیا کے ساتھ ہے یا آخرت کے ساتھ ہے, اس کے علاوہ کوئی تیسرا مسئلہ نہیں ہو سکتا. اولاد ہے دنیا کے ساتھ تعلق ہے, بیوی ہے دنیا کے ساتھ تعلق ہے, کاروبار ہے دنیا کے ساتھ تعلق ہے, رہائش ہے دنیا کے ساتھ تعلق ہے, گاڑی ہے دنیا کے ساتھ تعلق ہے. تو تم یہ دعا اس نیت سے پڑھ لیا کرو, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ دنیا میں اچھائی عطا فرما. ذہن میں رکھ لو یہ اچھائی مجھے عطا فرما. حتیٰ کہ اگر آپ کے امتحانات ہیں اور اس میں تم اعلیٰ پوزیشن لینا چاہتے ہو, کامیاب ہونا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا ایسی عظیم اور جامع دعا ہے, ہر شے اس کے اندر آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں دعائیں ہمیں سکھائیں اور آپ نے کی, لیکن پوری زندگی سب سے زیادہ جو دعا آپ کی زبان پہ جاری رہتی تھی وہ صرف یہ دعا تھی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا سب سے زیادہ جاری ہوتی تھی. تو دعا مانگے, اور یہ دیکھیں نماز کے اندر دعا کرنے کا فل آپشن دیا گیا, فل اختیار دے دیا گیا. یہ عظیم دعائیں نماز کے اندر پڑھو, اور جو دعا چاہتے ہو نماز کے اندر پڑھو. پھر نماز کا سلام کیسے ہوگا؟ وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یسلم عن یمینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعن شمالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رواہ ابو داود باسناد صحیح. ایک تو سلام کے کلمات معروف ہیں جو آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ایک روایت یہ بھی ہے, وائل بن حجر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. یہ نام یاد رکھیں, وائل بن حجر رضی اللہ عنہ 9 ہجری میں مسلمان ہونے والے صحابی ہیں. پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا سیکنڈ لاسٹ سال تھا. انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ 20 دن نمازیں پڑھی اور سیکھی. یمن کے علاقے سے آئے تھے, اسلام قبول کیا, پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نماز میں اندر سلام پھیرتے ہو کر یہ کلمات کہتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہتے تھے. وہ سلام بھی جائز ہے اور یہ سلام بھی جائز ہے, یہ مسئلے دونوں جی ٹھیک ہیں, لیکن یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا ہے, 2 چیزیں اگر جائز ہوں, 2 چیزیں اگر جائز ہوں اور ان میں سے ایک پر مسلمانوں کا عمل مسلسل جاری ہو تو پھر دوسرے کو اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ہاں یہ ذہن میں رکھو کہ اگر کسی نے کر لیا تو ٹھیک ہے, ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے. اگر تو کوئی کام فرض ہو, ضروری ہو, امت کرے یا نہ کرے, ہم کریں گے اور ضرور کریں گے, چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں. لیکن اگر 2 کام جائز ہوں اور ان میں سے ایک پر مسلسل عمل ہو رہا ہو تو پھر اسی کو جاری رکھنا چاہیے, دوسرا عمل کر کے مسلمانوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. کہو گے لوگ سب یہ کیا بات ہوئی, جب مسئلہ ہے تو پھر دونوں پہ عمل کرنا چاہیے. ذہن میں یہ بات بس اوقات آتی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا, آپ نے چابیاں اپنے ہاتھ میں لی, اندر گئے, سارے بت توڑے, عبادت کی, دعائیں مانگی, واپس آئے. آپ نے چابیاں عثمان بن طلحہ الحجبی رضی اللہ عنہ کو واپس پکڑا. پھر آپ گھر میں گئے, پھر آپ نے کہا عائشہ
رضی اللہ عنہا، یہ بیت اللہ کا دروازہ کافی اونچا لگا ہوا ہے، آج بھی اونچا ہے نا۔ اے اللہ ہم سب کو وہاں جانے کی سعادت عطا فرما، حج اور عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرما۔ ایسے کر کے ہاتھ وہاں اس کی چوکھٹ تک پہنچتے، بندہ ایسے چڑھ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا۔ اس وقت بھی اتنا اونچا ہی تھا، اور جس کے پاس چابیاں ہوتی جس کو چاہتے داخل کرتے، جس کو چاہتے نہ داخل کرتے۔ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں یہ دروازہ اوپر سے اکھاڑ کر نیچے زمین کے برابر کر دوں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ ایک دروازے کے بجائے 2 دروازے لگاؤں اور وہ مستقل کھلے ہوں، ایک طرف سے مسلمان آئیں اور دوسری طرف سے نکلتے جائیں۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں لوگ نئے نئے مسلمان ہیں، میرا ایسا کرنے سے شاید کہ ان کے اندر کوئی اختلاف یا ان کو کوئی پریشانی کا باعث بن جائے، تو بہرحال جدھر لگا ہے ادھر ہی ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب دونوں کام ٹھیک ہو گئے، جہاں لگا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ اگر نیچے آ جائے اور اس کے 2 دروازے بن جائیں تو مجھے یہ زیادہ دل چاہتا ہے، پسند ہے، لیکن میں اس پر عمل نہیں کر رہا۔ کس وجہ سے؟ لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب 2 مسئلے جائز ہوں، علم ہونا چاہیے، ہمیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک مسئلے پر معاملات جاری و ساری ہیں تو پھر ہمیں اسی کے اوپر رہنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے درمیان پریشانی اور لوگوں کے درمیان بے چینی اور بے سکونی پیدا نہ ہو جائے۔ تو چونکہ یہ دونوں مسئلے حدیث میں ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، لیکن جو ایک جاری ہے اسی کو جاری رہنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اب نماز کے بعد کلمات کیا کہنے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ اکبر 1 مرتبہ اور استغفر اللہ 3 مرتبہ۔ اللہ اکبر والی روایت صحیح بخاری میں ہے، اور استغفر اللہ والی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ کلمات اتنی اونچی نہیں کہے جاتے جتنی اونچی کہے جانے چاہیے۔ صحابہ پچھلی صفوں میں ہوتے اور ان سے پیچھے عورتیں ہوتی، تو عورتیں کہتی ہیں ہم نماز کے سلام کو بسا اوقات آواز نہ آتی تو ہمیں لوگوں کی تکبیر سن کر پتہ چل جاتا کہ نماز ختم ہو گئی ہے، سلام پھر چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بلند آواز سے کلمات پیغمبر علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ استغفر اللہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کوئی غلط کام تو نہیں ہم نے کیا؟ معافی مانگ رہے، چنگے کام کر کے بھی معافی، ہاں اچھے کام کر کے بھی معافی ہوتی ہے کہ اے اللہ جو میں اچھا کام کر رہا تھا، جتنا اچھا ہونا چاہیے تھا اتنا میں کر نہیں سکا، جو اس میں کمیاں کوتاہیاں ہو گئی میں اس سے تجھے تیرے سامنے ان گناہوں کی کیا مانگتا ہوں؟ معافی مانگ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ پھر اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دعا یہ ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی کان صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، آپ ہر فرضی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ اچھا یہ دعا پوری پڑھنی چاہیے۔ ہمارے کچھ دوست اس کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ جملے ثابت نہیں ہیں، یہ دیکھیں یہ حدیث ہے، وہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ حدیث نہیں ہے۔
کہ 3 مرتبہ اکٹھے ہو کر لا الہ الا اللہ اور 4تھی مرتبہ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا ثابت نہیں۔ دعا جو ثابت ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہر ایک نے الگ الگ پڑھنی، اکیلے اکیلے پڑھنی، اور بار بار یہ نہیں ہے کہ 3 مرتبہ اور پھر آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں ہے، یہ دعا ہے، یہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت، اسی کی تعریف، وہو علی کل شیء قدیر، وہ علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دیتا ہے نا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک لے نا وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ کیسا عقیدہ توحید ہے! نماز کے بعد یہ اقرار ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اگر تو دینے پر آئے تو روک کوئی نہیں سکتا، روکنے پہ آئے تو دے کوئی نہیں سکتا۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، دنیا کی عدالتوں میں چہرے چلتے ہیں، دنیا کی پنچایتوں میں چہرے چلتے ہیں، تیرے سامنے کسی کا بزرگ ہونا اس کا چہرہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ میں جی چودھری صاحبہ دنیا کی عدالتوں میں آ کے کارڈ چلتے ہیں، دنیا کی پنچایتوں میں اور دفتروں میں آ کے اپنے نام چلتے ہیں، تیرے سامنے کسی بڑے کو اس کا بڑا ہونا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ تو سب سے بڑا ہے اور تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسری حدیث اور دعا بھی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ بہن دبر کل صلاۃ، آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن، اے اللہ کنجوسی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں کنجوس نہیں بننا چاہتا، سخی بننا چاہتا ہوں، واعوذ بک من الجبن، اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں بزدل نہیں بہادر بننا چاہتا ہوں، واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور، اے اللہ ذلیل عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ذلیل ذلت والی عمر نہیں، ہاں لمبی عمر ہونا یہ ذلت والی عمر نہیں، ذلت والی عمر یہ ہے کہ انسان پر فقیری کا ایسا عالم آ جائے یا بیماری کی ایسی کیفیت آ جائے کہ انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے اور دنیا اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا شروع کر دے اور انسان دنیا میں رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، یہ ذلت والی عمر ہے۔ یہ جوانی میں بھی ہو سکتی ہے، یہ بڑھاپے میں بھی ہو سکتی ہے، اور اگر انسان کو اللہ صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی دے دے تو یہ اس کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لمبی عمر بری نہیں ہے، اس وقت بری عمر ہوتی ہے جب انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے اور اپنی کیفیت ایسی ہو فقیری یا بیماری کی وجہ سے کہ اس کو اپنی زندگی بوجھ لگے اور دنیا والوں کو بھی اس کا زندہ رہنا بوجھ محسوس ہو، تو یہ ذلت کی عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس ذلت کی عمر سے پناہ پکڑنی چاہیے، اور میرے نبی علیہ السلام نے پکڑی، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ میں دنیا کے فتنوں سے اور قبر کے عذابوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نماز کے بعد دعا کرتے۔ ایک اور دعا، وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاتی، جب آپ نماز سے سلام پھیرتے نا استغفر اللہ ثلاثا، اور جب آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے اس کے ساتھ آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو سلام ہے، تو سارا سلامتی والا ہے، اور دنیا میں جتنی سلامتیاں ہیں وہ تیری طرف سے ہے، جتنا امن سکون اور سلامتی ہے یہ صرف تیری طرف سے ہے، تبارکتا تو بڑا بابرکت ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے ذو الجلال والاکرام، اے جلال والے اے اکرام والے، تو بڑا بابرکت ہے، تو متبرک ہے، تیری ہر شے بابرکت ہے۔ آپ یہ دعا بھی پڑھتے۔ پھر آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا، تو یہ 99 کلمہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 ہو جائیں گے۔ وقال
اور اس نے 100 پورے کرنے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایا وان کانت مثل زبد البحر. 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ لو، اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، سارے ہی معاف ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہر صحابی کے ساتھ ایسا تعلق رکھا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید سب سے زیادہ پیار آپ کو میرے ساتھ ہے. اور واقعتاً آپ نے ہر ایک کو ایسی محبت دی کہ وہ سمجھتا تھا کہ جو محبت مجھے مل گئی یہ کسی اور کے نصیب میں نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ، لیکن جو معاذ کو ملی وہ معاذ کو ملی. قربان جاؤں، ساری انسانیت کے سارے مسلمان یہ کہتے ہیں آقا ہمیں آپ سے پیار ہے، کہتے ہیں نا، یہ ہمارا دعویٰ ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، بہرحال دعویٰ تو ہے نا. اور سبھی کہتے ہیں. ایک وہ تھا صرف ایک وہ تھا جس کو آقا کہہ رہے تھے اے معاذ مجھے تجھ سے پیار ہے. آپ نے ایک مرتبہ ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور قسم اٹھائی واللہ انی لأحبک فی اللہ یا معاذ. اے معاذ تیری عبادت، تیری بندگی، تیری ریاضت، تیری نیکی، تیری تقوی و طہارت کو دیکھ کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ اللہ واسطے محبت کرتا ہوں، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے. آپ نے پھر ان کو کہا اسی کا یا معاذ، اے معاذ میں تجھے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. وصیت کا مطلب بڑی اہم بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں. لا تدعن دبر کل صلاۃ ان تقول، اے معاذ جب بھی کوئی نماز پڑھے نا یہ کلمات تو نے کبھی چھوڑنے نہیں ہیں، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنی ہے تو نے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور بعض روایت میں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر دے، میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں میری مدد فرما، میں تیرا شکر کرنا چاہتا ہوں میری مدد فرما، میں تیری اچھی عبادت کرنا چاہتا ہوں تو میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے. اور آپ نے اپنے بڑے پیارے صحابی معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان صرف ایک دروازہ اور رکاوٹ ہے، وہ کیا؟ موت. کیونکہ یہ سیدھا اس زندگی کے ساتھ ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اس جسم کے ساتھ ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اس طرح ہم ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک موت کا راستہ پار کر کے ہی جائیں گے. تو یہ نماز کے بعد یہ دعا. اب دیکھیں یہ تو تھوڑی سی دعائیں تمہیں بتائیں. آیت الکرسی پڑھنی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا، رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھنا، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ. یہ ساری کیا ہیں؟ دعائیں. یہ ساری کیا ہیں؟ تو ایک شخص میرے پاس آیا تو اگر کہتا قاری صاحب جی نماز صبح دعا نہیں منگنی، تو کیا منگنی ہے؟ میں جمعہ پڑھا کے بیٹھا تو میرے پاس آیا ایک شخص کہنے لگا جی قاری صاحب نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے. میں نے کہا جی مانگنی چاہیے. تو پھر آپ مانگتے نہیں؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں ہر نماز کے بعد دعا مانگتا ہوں. وہ پریشان ہو گیا، دعا منگی کوئی نہیں تو قسم چوک کے گل کرتی کہ میں ہر نماز کے بعد. میں کہا پریشان مت ہو،
ہم دعا مانگتے ہیں لیکن اکیلے اکیلے مانگتے ہیں، اور وہ مانگتے ہیں جو پیغمبر علیہ السلام مانگتے تھے۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے، یہ سنت ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ تمام اذکار کرو، اور یقین جانیے آپ اکثر دیکھیں گے، کبھی تجربہ کرنا، میرے وہ بھائی ان کو صرف قاری صاحب نے لگایا ہوا ہے کہ تمہیں کچھ منگن کی ضرورت نہیں، ہر نماز کے بعد میں ہاتھ اٹھا لوں گا اور منہ میں مانگتا جاؤں گا، شروع والا لفظ یا تمہیں سنائی دے گا اور آخر میں واخر دعوانا صلی اللہ، بس یہ تمہیں یاد آئے گا، باقی تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا کیا مانگا ہے، بس وہی تمہارے اذکار ہیں، حالانکہ یہ اذکار تھے۔ اور جو شخص یہ اذکار کرنے شروع کر دے اس کے پاس روزانہ ٹائم ہی نہیں ہوگا، سبحان اللہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، یہ کلمات پڑھے، یہ دعا پڑھے، اور جب یہ دعائیں مانگ رہا ہے دنیا آخرت کی ہر شے تو اس کو مل رہی ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اگر تمہیں کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، پریشانی کا مسئلہ ہے، تکلیف کا مسئلہ ہے تو دعا مانگو، ہم دعا مانگنے کے منکر نہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہر نماز کے بعد دعا مانگو، لیکن کون سی؟ جو پیغمبر علیہ السلام ہمیں سکھا کر گئے، جو ہمیں پڑھا کر گئے، جو ہمیں یاد کروا کر گئے، جو ہمیں نصیحتیں کر کے گئے، وہ دعائیں مانگو اور وہ دعائیں پڑھو۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگنی ہے، لیکن وہ والی جو پیغمبر علیہ السلام نے سکھائی ہیں۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی ضرورت ہو، بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں تو قاری صاحب سے کہہ دو اور وہ دعا مانگ دے، کہہ کر دعا منگوانا بھی جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ جس نماز کے بعد سب نے اکٹھے ہو کر دعا نہ مانگی تو وہ نماز ہی ناقص ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسا نہیں ہے، یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، ہمیں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔